أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدیر. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ انسان پر جس قسم کے حالات بھی آتے ہیں، چاہے وہ خیر کے ہوں، اچھے ہوں، یا چاہے وہ آزمائش کے ہوں، ہر قسم کے حالات وہ اللہ پاک کی طرف سے. لیکن ایک صاحب ایمان سے تقاضا یہ ہے کہ وہ اچھے حالات جب آئے تو شکر کرے، اور تکلیف اور آزمائش کے حالات آئے تو صبر کرے. لیکن جو کچھ ہونا ہے انسان کے ساتھ، چاہے اس کی زندگی میں، صحت میں، رزق میں، تجارت میں، کاروبار میں، اولاد میں، جو بھی معاملہ ہے، وہ ہونا اللہ پاک کے حکم سے ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص نعوذ باللہ یہ سوچتا بھی ہے کہ میری زندگی کے معاملات کے اختیار میں دوسرے انسان کا دخل ہے، چاہے اس دوسرے انسان کا عہدہ منصب بہت بڑا ہو، لیکن یہ گویا ایک معنی میں اللہ کی ذات کے ساتھ ایک شرک ہوتا ہے. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اپنے ایسے ہی اختیار کلی کو بیان فرمایا ہے کہ جس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں. ان آیات کا ترجمہ ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے وہ بیٹیاں عطا کر دے اور جسے چاہے وہ بیٹے عطا کر دے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور اللہ جسے چاہے جوڑا بنا کر دے دے، یعنی بیٹا بھی اور بیٹی بھی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے اللہ پاک چاہے بانجھ بنا دے، اولاد نہ دے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک اللہ کی ذات جاننے والی، قدرت والی. اب ان دو آیات میں اللہ پاک نے اپنی اس قدرت کاملہ کو ظاہر فرمایا ہے جو اس دنیا میں آنے والے ہر انسان سے متعلق ہے. اب دنیا کے اندر اللہ پاک نے یہ سلسلہ چلایا ہے جس کو کہتے ہیں توالد کا اور تناسل کا. اسی توالد اور تناسل کے لیے ہی اللہ پاک نے جنت کی زندگی سے زمین پر اتارا ہم سب کے جد امجد کو، اور اس کائنات کے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام. یہ حکمت تھی. دیکھیں نا، اگر بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام نہ اترتے، وہ پھل نہ کھاتے، زمین پہ نہ آتے، تو ہم سب کہاں ہوتے؟ جی، ہم سب ہوتے ہی نہیں. اس لیے نہیں ہوتے کہ جنت میں توالد اور تناسل ہی نہیں ہے، وہاں تو پیدائش کا سلسلہ ہی نہیں ہے. وہاں تو ایسا نہیں ہے کہ انسان وہاں نکاح کرے اور پھر ملاپ کرے اور پھر حمل ٹھہرے اور پھر بچہ پیدا ہو، یہ ہے ہی نہیں. تو جنت توالد اور تناسل کی جگہ نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے اس کائنات کے نظام کو بنایا تھا، اور اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے وہ پھل یا وہ دانہ کھا لیا. اس کھانے کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو زمین پر اتار دیا. دیکھیں، سب چیزیں اللہ کے حکم اور اللہ کی حکمت پر مبنی.
اللہ کی چاہت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام یہ پھل کھائیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں فیصلہ ہوگا تو یہ جنت سے کہاں اتریں گے؟ زمین پہ اتر آئیں گے، اور زمین پر اترنے کے بعد پھر ان کی حضرت حوا علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اور پھر یہ آپس میں ملیں گے تو اولاد پیدا ہوگی، اور پھر یہ سلسلہ آگے قیامت تک چلتا چلا جائے گا۔ اور اگر جنت میں ہی ہوتے تو پھر دنیا کے بنانے کا جو مقصد تھا وہی فوت ہو چکا ہوتا، پھر انسان ہوتے ہی نہیں اس دنیا کے اندر۔ اس لیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ پھر جب زمین پر آئے تو تب بھی اکیلا انسان وہ اولاد لانے پر، اولاد پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ اللہ پاک کی ذات تو ہر چیز پہ قادر ہے کہ آدم علیہ السلام تو بن ماں باپ کے ہی پیدا ہو گئے، اور حضرت حوا کو اللہ پاک نے ان سے پیدا فرمایا۔ کن سے؟ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے صرف ان کی والدہ حضرت مریم سے پیدا فرمایا۔ یہ 3 واقعات ہیں، لیکن یہ اللہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ کا ضابطہ اور اصول اس کائنات کے لیے یہی ہے کہ بچے کی پیدائش کے اندر ماں باپ دونوں کا وجود ضروری ہے، اور ان کا ملنا آپس میں ضروری ہے، اور صرف ملنا بھی کافی نہیں، اللہ کا حکم اس کے اندر ضروری ہے۔ ورنہ تو آج کوئی انسان دنیا کے اندر بے اولاد نہیں ہوتا، چونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے نا۔ حکم ہوتا ہے اس پانی کے قطرے کے اندر اللہ پاک جان ڈال دیتے ہیں، بچہ ٹھہر جاتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے تو ایک نطفے سے، ایک پانی کے قطرے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی 2 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کو ٹوینز کہتے ہیں، توامین، اور بہت شاذ و نادر ہے کہ 2 سے زائد ہو جائے، 3 4 ہو جائے، یہ بہت کم ہے اللہ کا۔ ورنہ یہ بات بارہا آئی ہے، اور آج کی میڈیکل سائنس اس کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ مرد کے جسم میں جو پانی کا قطرہ بناتے ہیں، نطفہ بناتے ہیں، ایک قطرے کے اندر جو یہ سپرمز ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، لاکھوں کے اندر جراثیم جرثومے ہوتے ہیں ایک مرتبہ کے نطفے میں، اور ہر جرثومہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس سے ایک بچہ پیدا ہو جائے۔ اب بتائیں، اب اگر یہ کمال اس پانی کے قطرے میں تھا اپنا ذاتی، یا مرد عورت کے ملنے میں تھا، ایک وقت میں لاکھوں بچے پیدا ہوتے، ہزاروں بچے پیدا ہوتے۔ لیکن اس مہربان ذات کو دیکھیں کہ ان لاکھوں جرثوموں کے اندر کوئی ایک جرثومہ، ایک اسپرم ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق سفر کر کے آگے چلا جاتا ہے، اور عورت کے جرثومے کے ساتھ مل جاتا ہے، پھر ان کا ملاپ ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں اللہ کا نظام یہ ہے کہ غالب جرثومہ کون سا ہے۔ اگر مرد کا جرثومہ غالب ہو، اسپرم غالب ہو، تو اس کے نتیجے میں مذکر اولاد پیدا ہو جاتی ہے، نرینہ اولاد۔ عورت کا جرثومہ غالب آ جائے تو پھر اللہ پاک اس میں مؤنث اولاد دے دیتے ہیں، بیٹی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ لیکن یہ اندر کا نظام پہ جو چھپا ہوا ایک نظام ہے، کون سی ذات ہے دوستو جو اتنے بڑے نظام کو اندر چلا دے، اتنا بڑا انتظام اندر چل رہا ہے۔ تو کسی مرد کو، کسی انسان کو، کسی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے سکے، کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی کی اولاد لے سکے۔ یہ تو اللہ پاک کا حکم چلتا ہے، تو جب حکم ہوتا ہے تو کسی کو اللہ پاک صرف نرینہ اولاد دے دیتے، کبھی حکم ہوتا ہے تو اللہ پاک کسی کو صرف مؤنث اولاد دے دیتے ہیں، صرف بچیاں دے دیتے ہیں۔
وہ اللہ کے حکم سے ہے دوست. کبھی اللہ پاک چاہتے ہیں تو دونوں کو جوڑ دیتے ہیں کہ بیٹا بھی پیدا ہوا بیٹی بھی پیدا ہو گئی, اور کبھی اللہ پاک کا حکم ہو تو کچھ بھی نہیں ہو. چاروں صورتوں میں اب انسان ان چار میں سے کسی ایک نہ ایک حصے میں آئے گا بشرطے کہ وہ نکاح کرے. لیکن چاروں حصے کس نے طے کیے؟ اللہ پاک نے طے کیے. بات سمجھ میں؟ تو ہمارے لاہور میں ایک بزرگ ہیں اللہ والے بڑے, مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم, بڑے اللہ والے بزرگ ہیں, ہمارے ہاں تشریف بھی لا چکے ہیں. بیان فرما رہے تھے, کہنے لگے میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا, اولاد نہیں ہے, اور طبی اعتبار سے ہم درست ہیں, تو میری بیوی بہت پریشان تھی کہ بھئی یہ کیا ہوگا کیا ہوگا. تو میں نے اس کو تسلی دی. انسان کے پاس اگر دین کی صحیح سمجھ ہو نا تو یہ گھر کے نظام کو سنبھال سکتا. تو کہا اس شخص نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی, اور میں نے کہا دیکھو ہم کتنے بڑے لوگ ہیں کہ اللہ نے جب یہ تقسیم کی تو 4 حصے بنائے کہ یا تو صرف بیٹے دینے ہیں, یا صرف بیٹیاں دینی ہیں, یا دونوں دینے ہیں, اور یا تو ہم اللہ کو یاد تھے, اللہ نے ہمیں ایک حصے کے اندر شامل کر دی. ہم اللہ کی یاد سے باہر نہیں تھے. ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے خود سے ہمیں اپنی مرضی سے ایک حصے کے اندر ڈال دیا. تو بھئی اللہ کی رضا پہ تو ہمیں راضی رہنا چاہیے. تو کہا اس دن کے بعد سے کبھی بیوی پریشان نہیں ہوئی. تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. اسی طریقے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں روایت نقل کی, حضرت واثلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ صحابی ہیں واثلہ, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نکاح کر لے اور پھر اس نکاح کے نتیجے میں پہلی اولاد مؤنث پیدا ہو جائے, بیٹی پیدا ہو جائے, تو یہ بیوی بابرکت عورت کہلاتی ہے. یہ جو ہم سنتے ہیں نا یہ مشہور روایت, یہ صحیح روایت ہے. تفسیر معارف القرآن کے اندر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے. تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بچیوں پر تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں, یہ تو اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں دوپہر کا وقت تھا, گھر میں تھی اور باہر کسی نے دروازہ بجایا. تو میں جب نکلی تو دیکھا ایک سائلہ عورت تھی اور اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں, چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں اس عورت کے ساتھ. تو اس نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کا ہو تو ہمیں دے دو. تو میں گھر گئی تو ڈھونڈا تو 3 کھجوریں مل گئی. میں نے کہا بھئی اچھا حساب بن گیا. تو لا کے 3 کھجوریں دی اس ماں کو. اس نے 1 کھجور ایک بچی کو دی اور دوسری کھجور دوسری بچی کو دی. ایک ماں کے ہاتھ میں رہ گئی. تو وہ بھوک کا غلبہ تھا تو بچیوں نے جلدی جلدی اپنے حصے کی کھجور کھا لی, اور اس کے بعد پھر اپنی ماں کو دیکھنے لگ گئی. تو ماں نے وہ کھجور 2 ٹکڑے کر دی, پھر آدھا ٹکڑا ایک بیٹی کو, پھر آدھا ٹکڑا ایک بیٹی کو دیا, اور پھر مجھے دعائیں دیتے ہوئے چلی. تو فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جب ان بچیوں کو یہ بھوک کی حالت تھی تو ماں کو بھی لگی ہوگی بھوک, لیکن ہمارے گھر تو کچھ اور تھا نہیں اس کے علاوہ. اس سے بھی اندازہ لگائیں گے. تو فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو وہ واقعہ میرے اندر تھا نا. تو میں خیریت, میں نے کہا آج بڑا عجیب ہوا. ایک عورت آئی, 2 بچیاں تھیں, میں نے 3 کھجوریں دی, اس نے 1 دے دی, پھر بچیوں نے تقاضا کیا, اس نے آدھی آدھی کر دی. تو فرمایا کہ تمہیں ایسا لگتا ہے اس ماں نے قربانی دی نا؟ تو میں نے کہا جی ہاں قربانی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک میری امت میں سے جس کو بیٹیوں کے ذریعے سے آزما دے, یعنی یہ ایک تعبیر ہے, یعنی میری امت میں جس کو اللہ پاک اولاد میں صرف بیٹیاں دے دے اور وہ ان بیٹیوں کی ولادت پہ صبر کر لے تو اللہ پاک کا ان سے جنت کا وعدہ. انسان تو ہمیں ہر حالت میں خیر میں ہی خیر میں ہے دوست.
کسی صورت کے اندر بھی محروم نہیں. اور اسی طریقے سے ایک روایت ان لوگوں کے لیے کہ جن کی اولاد فوت ہو جاتی ہے بچپن میں، بعض دفعہ یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ بچے پیدا ہوئے اور پھر بچپن میں فوت ہو گئے، یہ بھی بہت ہوتا ہے. بہت ہمارے وہاں سابقہ جو علاقہ تھا سولجر بازار، وہاں ہمارے ایک دکاندار ساتھی تھے، وہ کہتے تھے ہمیشہ مذاق میں، کہتے تھے میرا بڑا حصہ قبرستان میں. تو ہم ان سے پوچھتے تھے کیوں؟ کہتے تھے میرے 12 بچے پیدا ہوئے، سب بچپن میں فوت ہوئے، لیکن بڑے صابر و شاکر تھے، تبلیغ میں جڑتے تھے. تو حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بچے دیے اور پھر ایک ایک کر کے اللہ پاک نے لے لیے، وہ فوت ہو گئے، اور اس نے صبر کیا، تو اللہ پاک اس ماں باپ کو یہ بچے جو ہوں گے، یہ چھوٹے بچے جو فوت ہو گئے، یہ جب ماں باپ جائیں گے تو یہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور ماں باپ کو پکڑ کر اپنے ہاتھ سے کھینچ کر جنت میں لے جائیں گے. تو جب یہ فرمائے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمائے جس کے 2 فوت ہوئے. تو راوی کہتے ہیں معلوم ہوا کہ اس صحابی کو جب فضیلت کا پتہ چلا تو شاید اس کے 2 بچے فوت ہو گئے. تو آپ نے فرمایا جس کے 2 فوت ہو گئے اس کو بھی یہ فضیلت ہے کہ وہ بھی جب قیامت کے دن جائے گا تو وہ اس کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے جائے گا. تو پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمایا جس کا 1 فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا جس کا 1 فوت ہو گیا. اگر ایک بچہ بھی فوت ہوا اور اس نے صبر کیا تو وہ ایک بچہ بھی ماں باپ کو پکڑ کے اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جائے گا. یہاں تک پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے. تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب روایت سنی نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کا کوئی بھی بچہ نہیں تھا، کیونکہ ان کی اپنی اولاد تو نہیں تھی ام المومنین کی، آپ علیہ السلام کی تو صرف 2 ازواج سے اولاد ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت ماریہ قبطیہ سے، باقی سے نہیں. تو فرمایا جس کی اولاد ہی نہیں تھی تو آپ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا یا موفقہ، یا موفقہ، محبت میں فرمایا کہ اے وہ عورت جس کو اللہ نے خیر کی توفیق دی. یعنی ایسا سوال پوچھ لیا موفقہ. فرمایا عائشہ تم اپنے لیے پریشان ہو رہی ہو؟ فرمایا جی ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا جس کا کوئی بچہ فوت نہیں ہوا اس کے لیے میں وہاں کھڑا ہو جاؤں، میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں. تو اب اندازہ لگائیں کہ کون محروم ہے. سب کو اللہ پاک نے نواز دیا. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کا مزاج ہمارے ایمان کا تقاضا. اللہ دے دے، زیادہ دے دے، صرف لڑکے دے دے، صرف بچیاں دے دیں. اس دن ہم ایک ساتھی کے گھر گئے، ان کو اللہ نے 5ویں بچی دی تھی، 5 بچیاں ہیں صرف، ان کی دعوت رکھی تھی. تو اور بالکل مطمئن خوش. آج کل کہاں ہوتا ہے، ایک بچی کے بعد دوسری بچی ہو گئی تو سب پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا بنے. بھئی اس امت کا نظام ہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا سلسلہ تو بیٹیوں سے چلا ہے نا. بیٹے تو آپ کے بچپن میں فوت ہوئے. تو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنے کا مزاج بنائیں اور اس رضامندی پر اللہ سے آخرت میں بڑے اجر اور بڑے بدلے کی امید رکھیں. اللہ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء، اتوار کا دن ہے نا، بعد نماز عشاء ہماری ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، ساتھ ہی اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.